Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Rays of Islamic History. مسجد اقصی جسے مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور جسے بیت المقدس اور القدس کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، دنیا کے تینوں الہامی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت سب کے نزدیک یکساں طور پر محترم ہے۔ ہیکل سلیمانی دراصل مسجد اقصی ہی ہے جو کئی مراحل سے گزرنے کے بعد اب مسجد اقصی کے نام سے معروف ہے۔ دراصل ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور میں مشرقی یروشلم میں شروع کی، مگر آپ کے عہد میں یہ مکمل نہ ہو سکا۔ بعد میں آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاندار انداز میں ہیکل کی تعمیر کروائی۔ قرآن کریم کے مطابق ہیکل کی تعمیر میں جنات نے کام کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد جب بیت المقدس کے حاکم نے بے عملی و بددینی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شاہ مصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ہیکل کو منہدم کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے باشندوں کو بھی خوب نقصان پہنچایا۔ 400 سال بعد جب یہاں بسنے والے یہودیوں نے بت پرستی کی تو پھر شاہ مصر نے ان پر چڑھائی کر کے انہیں سبق سکھایا۔ بعد میں بخت نصر جو دنیا کے مشہور بادشاہوں میں سے گزرا ہے، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہاں نیا حاکم مقرر کیا۔ بعد میں بخت نصر کے مقرر کیے ہوئے حاکم نے بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر بیت المقدس اور یہاں کے باشندوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ خوب قتل و غارت گری کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کی جلا وطن کر دی، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد کو غلام اور قیدی بنا ڈالا۔ بعد میں شاہ ایران نے ان جلا وطن یہودیوں پر ترس کھاتے ہوئے انہیں واپس بیت المقدس پہنچا دیا۔ 170 قبل مسیح شاہ انطاکیہ نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ 40,000 یہودیوں کو قتل اور 40,000 کو قیدی اور غلام بنا ڈالا اور انہیں اپنے ہمراہ لے گیا۔ کچھ عرصہ بعد یہاں رومیوں کی حکومت قائم ہوئی تو ہیکل کی تعمیر کی گئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے 40 سال بعد شاہ روم ٹائٹس نے بیت المقدس شہر اور ہیکل کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ 10 نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا تو اس سفر کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تھا، جسے قرآن کریم نے اسراء کہا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ بعد میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں بیت المقدس مسجد اقصی کی شاندار انداز میں تعمیر کروائی گئی۔ پہلی صلیبی جنگ کے دوران 15 جولائی 1099 عیسوی کو صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ باب داؤد کے سامنے 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ مسجد میں رہائش کے لیے کمرے بنا لیے گئے اور مسجد اقصی کا نام بھی بدل کر معبد سلیمان رکھ دیا گیا۔ دوسری صلیبی جنگ جو کہ 1187 عیسوی سے شروع ہوئی، اس میں عالم اسلام کے بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے شکنجہ سے مسجد اقصی کو بازیاب کروایا۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے قیام کے بعد غاصب یہودیوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کو ان کے مکانوں اور زمینوں سے بے دخل کر کے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا اور ظلم و ستم کی ہر صورت اپنائی جو آج تک جاری ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی تھی۔ اصل میں یہود اسے گرا کر اس پر پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ اپنے ذہنوں میں سجائے ہوئے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ ظلم و ستم کی ہر صورت اپنا رہی ہیں۔ آج بھی مسجد اقصی کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے،
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔